کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام المعصومین ہونا اور بات ہے۔ حضور کی ازواج ام المومنین ہو سکتی ہیں، لیکن ام المعصومین فقط خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یا یوں عرض کروں کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور یہ تمام ازواج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہیں باہم اس لیے قرار دیا تاکہ تم مودت اور رحمت تمہارے درمیان قائم ہو جائے، اس نے قائم کیا تمہارے درمیان۔ آپ اہل سنت کتابوں میں جا کر دیکھیے گا حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ جو کچھ فضائل اور کلمات لکھے ہوئے، ان میں ایک بہت واضح بات آپ کو بار بار ریپیٹڈلی نظر آئے گی کہ کان یسکن الیہا، حضور حضرت خدیجہ کے وجود سے سکون حاصل کرتے تھے، یعنی جو کائنات کے لیے رحمت ہے ان کے لیے سکون کا باعث تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یہ ایک بات وہ ہے کہ کاش یہاں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ گھر سکون کا مقام ہے، تماشے کا مقام نہیں ہے، اختلاف کا مقام نہیں ہے۔ کاش اس بات کو محسوس کر پائیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ایک بات یہ سیکھ پائیں کہ کانا یسکن الیہا، وہ حضرت خدیجہ کے پاس سکون کو حاصل کرتے تھے، حضرت خدیجہ نے وہ اس انداز سے نبھایا۔ ابھی جیسے مولانا صاحب کچھ حوالوں سے بیان کر رہے تھے، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضور غار حرا پر ہوتے تھے، غار حرا پہ آج بھی جو مومنین حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، جو عبادت کا کتنا اوپر ہے وہ مقام، 7 لاکھ پتھر ہیں وہاں پر۔ آج کے زمانے میں مرد کے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہے۔ جب حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دنوں راتوں کو وہاں بسر کرتے تھے حکم خداوندی سے عبادت کے طور پر، تو بی بی خدیجہ وہاں تشریف لے جاتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کر۔ دیکھیں اسلام کو اگر لینا ہے تو بٹس اینڈ پیسز میں نہ لیں۔ آج ایک خاتون یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ حضرت خدیجہ چونکہ وہ ایک بزنس ویمن تھی، لہٰذا ایک جواز ہمارے لیے ہو گیا کہ ہم بھی جاب اور بزنس ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کریں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے غار حرا کی چوٹی پہ بھی جاتی تھی۔ یہ کر سکتی ہیں آپ؟ فقط بٹس اینڈ پیسز میں اپنی مرضی کا اسلام نہ لیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول اللہ کے لیے قربان بھی کر دی، اور بالخصوص آخری 3 سال تو انتہائی فقر کے عالم میں گزارے۔ یہ گزار سکتی ہیں آپ؟ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فقط ایک حصہ نہ لے اپنی مرضی کا کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری لائف کے حساب سے سوٹ کرتا ہے تو میں نے نکال کے لے لیا وہ حصہ۔ یہاں پہاڑوں پہ جا کے چھوڑ دیجئے، گھر میں کوئی کچن میں کھانا دینے کو تیار نہ ہو، کیا ہم آپ کی نوکرانی بن کے آئی ہیں کیا؟ تو حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے پھر پوری دیکھیں اور اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کیے۔ یہ ہر ایک کے لیے، میرا آپ سب کے لیے، اسلام کی کسی بھی شے کو فقط ایک پیس نکال کر اپنے کام کے جواز کے طور پر استعمال نہ کریں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے اسلام کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب لینا ہے تو پوری سیرت کو دیکھیں اور پوری شخصیت کو دیکھیں۔ تو حضرت خدیجہ نے المال مالو کا والبیت بیتو کا، یہ مال آپ کا مال ہے یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا گھر ہے یا رسول اللہ۔ خلیفہ اول کی روایت ہے کہ اتنا مال خود نکاحی کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا کہ دیوار بن گئی تھی، جو دیوار کے اس طرف تھا وہ مال کی وجہ سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک مل کے صلوات اور بیت محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی
اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے رسول ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سورہ کوثر، سورہ ضحیٰ، سورہ کوثر سے 2 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور 2 سال بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی عطا سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا سیدہ کونین کی صورت میں۔ اللہ نے بیوی کے انفاق کا صلہ یہ عطا کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بیوی کو وہ دختر عطا کی کہ قیامت تک کے لیے نسل رسالت خدیجہ کی دختر سے باقی ہے۔ جو سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ گھر کا سکون، اس میں دونوں زوج اور زوجہ ان کی ذمہ داریاں اسلام نے قرار دی ہیں۔ جو مرکز بنایا ہے وہ اس لیے کہ اگر گھر سکون کا مرکز ہے تو معاشرے میں یقین جانیے گا کہ فحشاء، فسادات، کرپشن نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی اگر گھر سکون کا مرکز ہے۔ یہ کلید ہے، بنیاد ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت خدیجہ نے فقط اپنا مال نہیں بلکہ پورا اپنا وجود قربان کیا ولی اللہ پر۔ یہ بیوی کی ذات سے اہم ترین بات سمجھنے والی ہے کہ زندگی کے آخری 3 سال تو اس عالم میں گزارے کہ کھانے کے لیے نہیں تھا اور پانی میسر نہیں تھا، بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ زہریلی جڑی بوٹی، کیونکہ شیب ابی طالب میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو جو کچھ پتے اور جڑی بوٹیاں ہوتی تھی بس اوقات اس سے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور انہی میں سے شاید کوئی ایک زہریلی جڑی بوٹی اس بات کی سبب بنی کہ بیوی کی شہادت واقع ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایتیں، صحیح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برادران اسے صحیح کہتے ہیں تو ان کے احترام میں، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انی قد رزقت حبا، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی۔ یہ ایک جملہ میں نے آپ پہنچا دیا، اب تک تو میری آج کی محنت وصول ہے۔ انی قد رزقت حبا، دیکھیں رسول اللہ جو ہے نا مجسم توحید ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری پوری زندگی، میری موت للہ رب العالمین۔ حضور کے دل میں کسی ایسے کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے جو توحید کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت ہے، یہ راہ توحید میں آگے بڑھنے کے لیے سبب ہے، پروردگار کے تقرب کا سبب ہے بی بی خدیجہ کی محبت۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ہر وہ محبت، ہم اور آپ احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ جائے، تو کیا رسول اللہ جو مجسم پیغمبر توحید ہے، ان کے قلب میں اگر کسی ہستی کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت الہی میں وہ محبت مددگار ہے۔ اگر حضور کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اگر حضور کے دل میں اپنے نواسوں کی محبت ہے، اگر حضور کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت ہے، اور حضور کے دل میں خدیجہ سلام اللہ علیہ کی محبت ہے بنص حدیث صحیح مسلم۔ اور مولانا صاحب نے ایک روایت پڑھی، میں اسے استفادہ بھی کر لوں، کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تب بھی روایت ہے، اور جب بیوی کھانا دینے جاتی تھی تب بھی، کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ ان اللہ یقرأ السلام، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو اپنا سلام کہلوا رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہلوا رہا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم خدیجہ کو سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں۔ جب خدا سلام کہلوا رہا ہے تو سلام اللہ علیہا نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کسی اور زوجہ کے لیے کہنا ہے سلام اللہ علیہا تو یہ حدیث ثابت کر کے بتاؤ پھر۔ سلام اللہ علیہا اگر صحیح مسلم میں
اور دیگر اہل سنت بزرگ کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اپنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سلام علیہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں پھر؟ اور کیا ترکیب تعبیر استعمال کریں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اور پھر کہا کہ اللہ کہ اے خدیجہ خدا ملائکہ کے سامنے ہر دن مرارن کئی مرتبہ آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے. اے خدیجہ آپ کی ہستی پر اللہ تعالیٰ فخر و مباحت کرتا ہے. عجب مقام ہے اس بی بی کا، باقی ازواج کے ساتھ نہ ملائی عزیزان گرامی. اس لیے یہ میں دلیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور کی کل 11 ازواج ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، حضرت خدیجہ کے علاوہ 10 ازواج. جا کر ذرا کیلکولیشن کیجئے گا، کہتے ہیں ازواج رسول، ذرا اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ تو دیکھیے گا. 25 سال بی بی نے 25 سال حضور نے فقط حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں بلا شرکت غیر. جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی حضور نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا. جیسے جب تک حضرت فاطمہ زہرا حیات تھی امیر المومنین نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا. یا یہ خدیجہ کی فضیلت ہے یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے. سلام اللہ علیہ. بات پہنچ گئی آپ تک؟ جہاں سے بات شروع کی تھی اب سن لیجیے گا پھر سے وہ 2 مصرے. اتنا آسان نہیں ہے میرے ساتھ آپ. مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا.